بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو خان کی نسل میں سے ایک ظالم بادشاہ پیدا ہوا تھا جس کا نام ارباب خان تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی بیٹی خوبصورتی میں اپنی ماں کو بھی مات دیتی تھی، لیکن اپنے دور کا یہ بادشاہ کافی ظالم تھا۔ اس میں بالکل بھی رحم نہیں تھا۔ جو بھی اس کی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتا تھا، اس کو وہ ہر حال میں سزا سے نوازتا تھا۔ وہ اپنے رعایا کا بالکل خیال نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو معافی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کو زندان میں ڈال دیتا تھا یا پھر جلد ہی پھانسی پر چڑھا کر اس کو اپنی نیند سلا دیتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ سب اس کی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ یہ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ کبھی بھی کسی غریب لاچار کو دھتکارتی نہیں تھی، بلکہ اس کی مدد ضرور کرتی تھی۔ دروازے پر کوئی بیکاری آ جاتا تو اس کو خوب مال سے نوازتی۔ کتنے لوگوں کو شہزادی نے خود انصاف دلایا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کو اپنے ماں باپ سے محبت بھی نہیں تھی۔ وہ بس اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ ملکہ کو محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ شہزادی کسی کو پسند کرتی ہے، ان کی چھٹی حص بار بار اس چیز کا اعلام دیتی تھی۔ پہل تو ملکہ کو یہ سب کچھ اپنا وہم لگ رہا تھا کہ اس کی بیٹی ان لوگوں سے دور ہو رہی ہے اور بغاوت کرنے کا سوچ رہی ہے۔ اس وجہ سے ملکہ نے خفیہ طور پر اس کے پیچھے بندے لگائے اور راز جاننے کی کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ وہ جو ملکہ سوچ رہی تھی وہ غلط نہیں تھا۔ جب ان کا شک حقیقت کا روپ دھار چکا تھا، ان کو ایک پل چین نہیں آ رہا تھا، اور خاص کر جب یہ بات ان لوگوں سے سامنے آئی تھی کہ ان کی ایک اکلوتی بیٹی اس پوری سلطنت کی ایک اکلوتی وارث شہزادی نے ایک چرواہے کو خود کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ ایک چرواہے کو پسند کر رہی ہے، شاہی خاندان کی لڑکی ہونے کے باوجود اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ بات سن کر ملکہ کی تن بدن میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ان کو بہت غصہ آیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اس چرواہے کو زندہ جلا دے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تو کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی، لیکن وہ اس چرواہے کو بآسانی ختم کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا اور فوراً ان کے دماغ میں ان کے شوہر کا خیال آیا کہ سب سے پہلے ان کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ملکہ نے پہلی فرصت میں اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ تمہاری بیٹی یہ کالے کرتوت کرتی پھر رہی ہے۔ شاہی خاندان کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ کسی چرواہے کو پسند کر رہی ہے اور اس سے شادی کی خواہش مند ہے۔ پہل تو وہ اپنی بیوی کو ہی سمجھاتے رہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن جب ان کی بیوی نے انہیں یہ بات بتائی کہ میں اس کے پیچھے لوگ لگائے تھے، اس کے بعد یہ سب سامنے آیا ہے، تو بادشاہ کو اپنی رگیں پھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا بھی ملکہ کی طرح دل چاہ رہا تھا اس غریب چرواہے کو ختم کر دے، لیکن وہ بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا، کیونکہ اس کی کوئی دوسری اولاد تھی ہی نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کو بہت پیار سے منانا چاہتا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ لیکن ان کو اس بات کا علم تھا کہ اگر ان کی بیٹی اس چرواہے کے ساتھ حقیقت میں محبت کرنے لگی ہوگی تو ان کے لیے بہت مشکل کام ہو جائے گا اس کو سمجھانا۔ اس کے لیے دعا گو تھے کہ یہ سب ان کی بیوی اور ان کا وہم نکلے اور یہ تمام باتیں جھوٹ ہوں۔ یہی چیزیں سوچتے ہوئے بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ شہزادی کے ساتھ وہ اکیلے میں کچھ دیر بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور ملکہ پر یہ بات اچھے سے باور کروا دی کہ وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کمرے میں صرف شہزادی اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ بادشاہ کا حکم فوراً بجا لایا گیا اور اس کی بیٹی کو اس کے کمرے میں اکیلے بھیج دیا گیا۔ جب شہزادی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بادشاہ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، وہ بھی کافی بے چین ہوئی اور تھوڑی بہت خوفزدہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں شہزادی کے دل میں بھی چوٹ تھا اور وہ جانتی تھی اپنے باپ کے سخت اصول اور ان کا رویہ کس قدر ظالم ہے۔ اس لیے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن بادشاہ کے حکم کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔
اس وجہ سے وہ ہمت جمع کر کے بادشاہ کے کمرے تک پہنچ گئی۔ بادشاہ سلامت اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان کی بیٹی کمرے کے اندر آئی تو انہوں نے سر کے اشارے سے انہیں اپنے قریب بلایا اور ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا اور اشارے سے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ شہزادے کو اطمینان ہوا کہ بادشاہ غصے میں نہیں ہے۔ شہزادی جب بیٹھ گئی اور ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، بابا جان، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے کیا جو آپ ہمیں ان طریقے سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ اپنی بیٹی کا میٹھا لہجہ سن کر ان کا دل و دماغ باغ باغ ہو گیا۔ وہ چند ثانیہ مسکراتی نگاہوں سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے رہے اور چند منٹ بعد بولے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کسی کو پسند کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ شادی کی خواہش مند ہیں۔ آخر کون ہے وہ خوش نصیب انسان؟ بادشاہ کے منہ سے جب اس نے یہ بات سنی تو ایک دم سے وہ گڑبڑا سی گئی۔ اس کے چہرے کی اصلاحات واضح طور پر یہ بات بادشاہ ظاہر کر چکے تھے کہ جو بات ان کی بیوی نے انہیں بتائی ہے وہ سچ ہے۔ ان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، ضبط کے مارے چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ ان کے دماغ کی نسیں واضح طور پر پھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شہزادی نے سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ اگر وہ سر اٹھا کر اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیتی تو وہاں بیٹھنا اس کا محال ہو جاتا، لیکن وہ جلدی خود کو مضبوط کر گئی تھی اور ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، بابا جان، آپ نے جس بھی یہ بات بتائی ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شہزادی نے یہ بات بہت تحمل سے کی۔ وہ اپنے باپ کے غصے سے واقف تھی کہ وہ کتنا ظالم ہے۔ وہ جانتی تھی اگر ان کے خلاف جانے کی ضد کی، ذرا بھی کوشش کی تو وہ اس کو جان سے مارنے میں ذرا بھی وقت نہیں لیں گے، لیکن وہ اس بات سے بھی واقف تھی کہ اس کا باپ سب سے زیادہ محبت اسی سے ہی کرتا ہے۔ شہزادی کے منہ سے یہ بات سن کر بادشاہ مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سوال کیا، شہزادی، اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا، اس لیے تم مجھے سچ بتا دو۔ اگر تم کسی کو پسند کرتی ہو تو ہم اس سے مل لیں گے۔ لیکن شہزادی بھی اپنے باپ کی ہی بیٹی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کو وہ اپنی باتوں میں پھنسانا چاہتے ہیں، اس کے منہ سے سچ کو اگلوانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے ایک بار پھر وہی بات کی، نہیں بابا جان، میں کسی کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ آپ جس سے کہیں گے میں خاموشی سے شادی کر لوں گی۔ جس نے بھی آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ میں کسی میں دلچسپی لے رہی ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی باتوں سے بالکل بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ خود ایک سمجھدار انسان تھا۔ آخر وہ ایک سلطنت چلا رہا تھا، وہ اتنے بڑے منصب پر رائج تھا۔ وہ کیسے نہ پہچان پاتا کہ اس کی بیٹی جو صرف ابھی محض 18 سال کی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے یا پھر سچ بول رہی ہے، لیکن اس نے مصلحت اسی میں جانی کہ وہ کوئی اور بات نہیں کر پایا اور اس کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیا۔ شہزادی جاتے ہوئے بھی اپنے باپ کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی، وہ اپنے باپ کی پسند سے ہی شادی کرے گی۔ جس نے بھی اس کی یہ بات بولی ہے وہ بہت جھوٹا ہے اور وہ باپ اور بیٹی کے درمیان لڑائی کرانا چاہتا ہے۔ وہ یہ بول کر جا چکی تھی اور بادشاہ ایک گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی خوف کے ذریعے جھوٹ بول کر یہاں سے گئی ہے۔ اب اس کو ہر حال میں اپنی بیٹی پر نظر رکھنی تھی تاکہ وہ جان پائے کہ ملکہ نے جو بات کہی ہے وہ جھوٹ ہے یا واقعی سچ ہے۔ اگر وہ سچ ہے تو یہ ان کے لیے بہت خطرناک بات ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ سلطنت کی اکلوتی وارث شہزادی تھی، اور اگر شہزادی کسی چرواہے کو پسند کرتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت خراب عمل تھا۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، لیکن بادشاہ نے اپنی بیٹی پر سخت سے سخت پہرے لگا دیے تھے۔ وہ کہیں بھی اس کو اب اکیلے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس وجہ سے بادشاہ کی نگاہوں میں بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں کہ اس کی بیٹی نے کس کو انصاف دلایا تھا، کس کے لیے رہنمائی کی ہے
اور کس کو سزا دی ہے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی اس رحمدلی سے ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ملکہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے بے وجہ جھوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم پہلے ہی شہزادی پہ یوں نظر رکھتی تو آج یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ شہزادی اچھے سے جانتی تھی کہ اس کا باپ اب اس کو بالکل بھی نہیں بخشے گا بلکہ اس پر نظر رکھے گا۔ اس وجہ سے شہزادی کافی محتاط ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی ماں یہ چیز نوٹ کر رہی تھی کہ شہزادے کی طبیعت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اس کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی تھیں اور ایک دم سے چکر آنے شروع ہو جاتے تھے۔ ملکہ کو یہ سب کچھ صحیح اندیشے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کی بیٹی کچھ غلط کر چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چرواہے کے ساتھ ہی زنا کر چکی ہے۔ یہ بات ان کے لیے کسی بم سے کم نہیں تھی۔ ملکہ بہت زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو وہ اس کو بھی جان سے مار دے گا اور ساتھ میں اس کی بیٹی کو بھی ختم کر دے گا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی موت اتنی جلدی ہو اور ساتھ میں اس کی بیٹی بھی دنیا فانی سے کوچ کر جائے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے شوہر سے یہ تمام باتیں چھپائی ہوئی تھیں اور اندر ہی اندر اپنی بیٹی سے باتیں اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے، تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب کیوں ہو رہی ہے۔ اسی بات پر ہمیشہ یہ شہزادی اپنی ماں کو ٹال دیتی تھی اور کہتی تھی کہ بس کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ملکہ نے اس کو یہ کہا کہ ہم لوگ حکیم کو بلا کر تمہارا چیک اپ کروا لیتے ہیں، لیکن یہ سن کر تو شہزادی ہتے سے ہی اکھڑ گئی اور اپنی ماں سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہیں، جب دیکھو مجھ پر ہی نظر رکھتی ہیں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں خود کو اپنے ہاتھوں سے مار لوں؟ اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں یہی کر لیتی ہوں، تو آپ کو اور آپ کے شوہر کو سکون آ جائے گا۔ اس کی آواز اتنی بلند ہو گئی تھی کہ پاس سے گزرتی کنیزوں نے بھی مڑ کر دیکھا تھا کہ آج شہزادی کو ایسا کیا ہو گیا کہ اپنی ماں سے اس طریقے سے بات کر رہی ہے۔ کبھی بھی اس نے کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ سب سے بہت دھیمے لہجے میں بات کرنے والی شہزادی آج اتنی اونچائی سے کیوں بول رہی تھی؟ اس کی ماں نے کچھ نہیں کہا اور وہ خاموشی سے وہاں سے لوٹ گئی تھی، لیکن خطرے کی گھنٹی اب ان کے دماغ میں مسلسل بج رہی تھی کیونکہ شہزادے کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور وہ ایک باشعور عورت تھی۔ انہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کچھ غلط کر چکی ہے جس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو گئی ہے اور یہی بات پریشانی میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جتنا میں اپنے شوہر سے یہ باتیں چھپاؤں گی اتنا میرے حق میں خرابی ثابت ہوگی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے شوہر کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے لیے ایک مصیبت کو گلے لگانے جا رہی ہے، لیکن ان کا شوہر ان کو ہی قصوروار ٹھہرانے والا تھا، لیکن ان کے لیے ان کی بیٹی اور اس خاندان کی عزت بہت اہم تھی۔ اس وجہ سے وہ قدم با قدم چلتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور ان سے کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ یہاں سے جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے، ہم رات کے وقت آپ سے گفتگو کریں گے۔ لیکن ملکہ وہیں کھڑی رہی اور کہنے لگی، بادشاہ سلامت، رات تک کا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلدی کچھ کرنا ہے۔ بادشاہ ان کے اس طریقے سے بولنے پر ٹھٹک سے گئے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، بیگم سب خیریت تو ہے؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگی، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جب انہوں نے شہزادی کے بارے میں کہا تو بادشاہ سلامت فوراً ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئے، پوچھنے لگے، بولیے، میں آپ کی بات سننے کے لیے ہماتن گوش ہوں۔ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور انہیں آہستہ آہستہ آواز میں بتانے لگی کہ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ شہزادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں اور اسے
چکر بھی آ رہے ہیں، مجھے یہ چیز کسی خطرے کا اندیشہ لگ رہی ہے۔ بادشاہ حیران نگاہوں سے اپنی بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری باتوں کا مطلب سمجھ نہیں رہا ہوں۔ اگر شہزادی کی طبیعت خراب ہے تو تم فوراً ہی شاہی طبیب کو بلاؤ اور اس کا علاج کرواؤ۔ مجھے کیا بتا رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، بادشاہ سلامت، آپ میری باتوں کا مطلب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کی بیٹی حاملہ ہو چکی ہے، شادی سے پہلے اس چرواہے کے ساتھ زنا کر چکی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ حاملہ ہونے سے پہلے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ بادشاہ اس کی بات سن کر ایک دم حیران ہو گیا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، ملکہ، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ بولنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ ایک بار پھر وہی بات دہرانے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں بادشاہ سلامت، یہ سب حاملہ ہونے کے بعد کے اندیشے ہوتے ہیں۔ ہماری بیٹی شادی سے پہلے ہی زنا کر چکی ہے اور ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا چکی ہے۔ بادشاہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ملکہ کا گلا پکڑتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب کچھ مجھے بتانے کی؟ میری بیٹی نے اگر ایسا کچھ بھی کیا ہے تو اس کی قصوروار صرف اور صرف تم ہو۔ تمہاری وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ ایک ماں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی پر نظر رکھے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی زندگی خراب ہوئی تو ملکہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ انہوں نے یہ بول کر انہیں یکدم ہی پیچھے کی جانب دھکا دیا تو وہ زمین دوز ہوتی ہوئی اور بھرائی ہوئی آنکھوں سے کہنے لگی، اگر وہ میری ذمہ داری ہے تو وہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بادشاہ سلامت، شہزادی آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ مجھے اس طریقے سے اکیلے ہی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ وہ یکدم ہی غصے سے پھٹ پڑی۔ کافی دنوں سے وہ اپنے شوہر کا یہ روکھا پھیکا انداز برداشت کر رہی تھی، لیکن آج ان کی بس ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے اور آج اس طریقے سے ان کا بات کرنا انہیں آگ لگا کیا تھا۔ ان کی اس طریقے سے گستاخی پر انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اس طریقے سے بات نہیں کر سکتی۔ تم جانتی ہو نا میں بادشاہ ہوں، اس سلطنت کا، میں تمہیں زندان میں ڈال دوں گا۔ سمجھ آئی تمہیں؟ ناخن چار خاتون کا لہجہ آگ برسا رہا تھا، غصے سے رگیں پھول رہی تھیں، لیکن ملکہ نے خود کو جلدی سنبھالا اور بادشاہ کے پاس ہو کر کہنے لگی، ابھی یہ وقت ہم دونوں کی لڑائی کا نہیں ہے، ابھی ہمیں اپنی اولاد کو دیکھنا ہے۔ وہ کس مصیبت کو اپنے گلے لگانا چاہ رہی ہے وہ نہیں جانتی ہے۔ بادشاہ ان کی باتوں کو سمجھ رہے تھے، لیکن ان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی بیوی کو ایک طرف کیا اور خود قدم با قدم چلتے ہوئے شہزادی کے پاس پہنچ گئے اور ان سے تیز آواز میں بولنے لگے، شہزادی، سچ سچ بتاؤ، تم نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے؟ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا سی گئی اور کہنے لگی، بابا جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے، تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہاری جو حالت ہے وہ ہمیں صاف طریقے سے یہ آگاہی دے رہی ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور شادی سے پہلے تم کسی اور کے ساتھ زنا کر چکی ہو۔ وہ یہ بات سن کر پیلی زرد پڑ گئی، کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بے قصور ہوں، مجھ پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے، میں حاملہ نہیں ہوں۔ اس کے اس طریقے سے گڑبڑاہٹ سے بولنے جانے والے الفاظوں نے بادشاہ پر جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے حکیم کو بلایا اور ان کو یہ معاملہ بتانے لگے۔ حکیم نے کہا کہ کسی دائی کو بلا کر ان کا چیک اپ کرا لیتے ہیں، اگر یہ واقعی ہی حاملہ نہ ہوئی تو بے وجہ ان پر الزام لگانا غلط ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا، میں کسی بھی دائی پر یقین نہیں کر سکتا ہوں، کوئی بھی میری بدنامی کر سکتی ہے، مجھے صرف اور صرف ابھی تم پر یقین۔ حکیم نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، میرے پاس ایک نسلی کتا ہے، وہ نسلی کتا کسی بھی انسان کی شخصیت کو پہچان سکتا ہے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔
بادشاہ کہنے لگا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا، مجھے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، یہ ایک ایسا کتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی کے ساتھ زنا کر چکی ہوتی ہے تو وہ اس کو فوراً کاٹ لیتا ہے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ لڑکی زنا کر چکی ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بے چین ہوئے اور کہنے لگے، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی نے اگر یہ غلطی کی ہوگی تو میں اسے سمجھاؤں گا، اس کو اس کی خطا بتاؤں گا کہ تم کیا کر چکی ہو، لیکن میں کبھی بھی اس طریقے سے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا کہ ایسے کسی کتے سے کٹوا دوں۔ تو حکیم ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہمیں ایک دفعہ یہ رسک لینا ہوگا، ورنہ سچ ہمیں کبھی بھی معلوم نہیں ہوگا۔ چند منٹ تک تو بادشاہ سکتے کی حالت میں حکیم کے سامنے کھڑے رہے، اور چند سیکنڈ بعد وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور یہ بات فوراً ہی شہزادی تک پہنچا دی گئی۔ جب یہ بات شہزادی کو معلوم ہوئی، وہ ہتھے سے اکھڑ گئی، غصے سے کہنے لگی کہ آپ سب پاگل ہو گئے ہیں جو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، کیوں میری زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ان کی کسی نے بھی بات سننا گوارا نہیں کیا، اور ان کی ماں نے زبردستی انہیں پکڑا اور کھینچتے ہوئے کمرے میں پھینک دیا۔ کمرے کے اس پہر ملکہ، بادشاہ اور حکیم کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی وہ نسلی کتا بھی تھا جس کی آواز شہزادی کو آ رہی تھی۔ وہ خوف کے ذریعے کانپ رہی تھی۔ حکیم نے با آواز بلند کہا، شہزادی، ہم اس کتے کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ اس راز کو اب ہم سب پر افشاں کر دے گا کہ آپ حاملہ ہو یا نہیں، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو یہ کتا آپ کو کاٹ لے گا، اب تیار رہنا اس چیز کے لیے۔ اور حکیم اس کتے کو لے کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ دروازے کو کھولتا اس سے پہلے ہی اندر سے شہزادی روتے ہوئے چیخ کر بولی، مجھے معاف کر دیں بابا جان، آپ درست فرما رہے ہیں، میں چرواہے کے ساتھ ہی زنا کر چکی ہوں، اور میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میری بات کو سمجھیے۔ اور یہاں پر یہ باتیں سن کر بادشاہ کے سر پر ساتوں آسمان آن گرے تھے، اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے حکیم کو اشارے سے وہیں سے جانے کے لیے بول دیا، اور ملکہ نے روتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی شہزادی سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا تھا کہ شہزادی کو ایک کتے سے ڈر کر ان کے اندر کا سچ نکالا جائے، اور وہ ان کی یہ چالاکی سمجھ نہیں پائی تھی، اور اپنا راز خود اپنے منہ سے بیان کر گئی۔ بادشاہ نے اس وقت اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور وہ وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ لیکن اس واقعہ کے بعد بادشاہ کی زندگی پوری تبدیل ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جس طریقے سے وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے تھے، ذرا سی غلطی پر ان کو ابدی نیند سلا دیتے تھے، وہ عمل اب ان کو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اپنی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ ایسا اس کے ساتھ نہیں کر پائے تھے۔ لیکن ان سب کارروائی کے بعد بادشاہ نے اپنی عزت بچانے کی خاطر چرواہے سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ لوگ بہت حیران و پریشان تھے اس منظر پر کہ بادشاہ نے یہ کیا کر دیا۔ جب انسان کو اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں موت سے بدتر زندگی ملتی نظر آئے تو وہ بالکل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ ایسا ہی حال بادشاہ کا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن جب یہ سب کچھ حقیقت میں ان کے سامنے آیا تو وہ بالکل بدل سے گئے تھے۔ جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے آ رہے تھے وہ سب کچھ انہوں نے بند کر دیا، کیونکہ پوری رعایا میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی ایک چرواہے سے کر رہے ہیں۔ تو ان کی ساری اکڑ اور ناجائز غصہ ختم ہو چکا تھا۔ اس سارے منظر کے پیچھے اصل بات یہ تھی کہ آج سے 20 سال پہلے اس بادشاہ نے اس چرواہے کی ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جب اس چرواہے کی عمر
فقط 5 سال تھی اور اس کا والد انتقال کر گیا تھا۔ اس چرواہے کی ماں بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن یہ بادشاہ اپنی رعایا کا حال احوال جان رہا تھا تو اس نے اس چرواہے کی بیوہ ماں کے ساتھ زبردستی زنا کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اپنی جان دے دی تھی، اور اس چرواہے کو اس کے دادا نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس دن سے چرواہے نے یہ ٹھان لیا تھا کہ میری ماں کا قاتل یہ بادشاہ ہے، اور اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ وہی عمل کر کے اپنا بدلہ بھی لے لیا، اور بادشاہ کے لیے یہ پیغام چھوڑا کہ مکافات عمل سے ہر کسی کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا بادشاہ۔ لہٰذا آج جو ارباب خان بادشاہ کی بیٹی نے کیا، وہ بادشاہ کا کیا دھرا اس کے آگے آ گیا تھا۔